الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام عزیزان گرامی قدر، رجب شریف دے 27 دی رات دے واقعہ نو مد نظر رکھ کے میں قرآن مجید دی ایک آیا مبارکہ پڑھی۔ عزیزان من، دین دے بارے ایک لازمی بات یاد فرما لو کہ اسلام دین، مذہب اور صراط مستقیم اے نہ صرف عقل دا نہ ہے تے نہ صرف عشق دا نہ ہے۔ ملا احمد جیمن رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان دے بہت بڑے عالم دین نے، صاحب نور الانوار، آپ نے اس نو اپنی کتاب دے اندر صراط مستقیم دی تعریف وچ بیان فرمایا ہے کہ صراط مستقیم صرف عقل نال نہیں لبدا، تے صراط مستقیم صرف عشق نال بھی نہیں لبدا، بلکہ صراط مستقیم عقل تے عشق دا ملاپ ہوئے تے تاں صراط مستقیم لبدا ہے۔ کیونکہ اللہ فرما دیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اللہ نے تانوں امت وسط بنایا ہے، یعنی افراط اور تفریط تو پاک، تنکیس اور غلو تو پاک، درمیان راستے والی صحیح صراط مستقیم تے چلن والے لوگ۔ سو بعد چیزاں نو عقل دے پیمانے تے پرکھیا جاندا ہے تے اسلام وچ کچھ چیزاں او نے جنہاں نو عقل سمجھ ہی نہیں سکدی، جیسا کہ معجزہ۔ معجزہ شریعت دی او ٹرم ہے جیڑی اس واقعات استعمال ہوندی ہے جتھے عقل دی رسائی ممکن نہ ہوئے۔ ایسے ہی مثلا میں ایک مثال دینا، اکثر سنگیان میں دیندہ رہنا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ تو کسی نے سوال کیتا کہ تسی موزے دا مسا اپنے پیر دی پشت تے کر دیو، ایتھے موزہ سمجھ دیو نا، موزہ پا لئیے
تو دوبارہ وضو کرنا ہوئے تو دھون دی ضرورت نہیں، انہوں مسا کر دیو تو وضو ہو جاتا ہے۔ سوال کرنا لے دا سوال ہے کہ عقل دا تقاضا ہے کہ اس نو کوئی اگر گرد غبار مٹی لگی ہے تو تھلے لگی ہونی ہے، انہوں تھلوں صاف کرنا چاہیے، چلو ہاتھ بھی مارنا سی تو تھلوں مارنا چاہیے سی، اینج تسی اتو مار دیو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عقل تے یہ آندی ہے کہ تھلوں کرنا چاہیے، لیکن اساں حضور نو اتوں کردیاں ویکھیا ہے جتھے نبی دا عمل آ جائے اسی اتھے عقل استعمال نہیں کردے، جتھے عمل نہ ملے مڑ عقل دے چانن نال اسی حضور دا عمل کسے جگہ تے نہ ملے تے اسی عقل دے چانن نال حضور تے اللہ سونے دی عطا کردہ قرآن و حدیث دی روشنی نال پھر اپنے عقل دا استعمال کر کے وہ چیز ڈھونڈ دیا۔ معراج بھی ایک معجزہ ہے، حضور دا ایک اور بڑا خوبصورت معجزہ ہے اور عشق و محبت دی ایک داستان ہے، علم و حکمت نہ لبریز ایک واقعہ ہے جدیاں کئی جہتاں نے امت واسطے دے چ بڑے دروس نے، فصاحت بلاغت علم محبت پیار، یہ وہ واحد معجزہ ہے جڑا بیان کرن لگیاں رب نے پہنا اپنی قدرت بیان کی تھی۔ یہ وہ واحد معجزہ ہے کہ جڑا بیان کرن لگیاں رب نے پہنا اپنی قدرت بیان کی تھی، یہ پھر نبی دا معجزہ بیان کیتا ہے۔ کیوں قدرت بیان کی تھی؟ قدرت اس واسطے بیان کی تھی کہ ذہن باطل دے اندر کوئی شک نہ پیدا ہو جائے کہ ہے کہ کیویں ہو سکتا ہے۔ اور جڑے میرے سنگی تشریف فرماؤ نا انہاں دی اطلاع واسطے عرض کر رہا کہ سر سید احمد خان جیسے بندیاں نے واقعہ معراج دا انکار کر دیتا ہے جدوں ان پریشرائز کیتا ہے نا مغرب نے، کیونکہ اس ویلے تھے انگریز وستے ہے، انہاں دی حکومت آئی تو انہاں پریشرائز کیتا بھائی ان کی میں ہو سکتا ہے بندہ راتوں رات جائے تو وہ آ جائے تے ممکن ہی نہیں، تے وہ ہر چیز اویں گرم بھی رہے تے وہ پانی دی حرکت بھی چلدی رہے تے بندے بھی ستے رہن تے 18 سال بھی لنگ جان، اینج کیویں ہو سکتا ہے؟ تو سر سید احمد جیسا بندہ گھبرا گیا اور گھبرا کے اس پھر اس دی تعویل کی تھی کہ خواب ہے۔ توجہ حضرات کے نام کہ یہ عالم خواب دا واقعہ ہے، لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں کہ خواب نہیں، خواب اگر یہ ہے تو ایسیاں خواباں تے حضور دے امتیاں بھی ہوندیاں، تو خواب وچ اللہ تعالیٰ دا بھی دیدار کر لیندے، جنت دا دیدار کر لیندے، رسول اللہ دا دیدار کر لیندے، وہ خواب جہنم نو تک لیندے، چاہے رب تے جنوں جو چاہے دکھا دے وے۔ خواب تے کمال نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے کہ اللہ فرمایا اسرا بعبدہ، میں سیر اسرا بروح ہی نہیں آکھیا، اسرا بعبدہ ہی آکھیا، لأن العبد مع الروح والجسد، عبد دا اطلاق ہی ادھے تے ہوندہ ہے جدو روح تے جسم اکٹھی ہوئے، روح نکل جائے تے کدی کسے بندے نو سے عبد نہیں آکھیا آندھن میت ہے، کیوں آندھن روح نکل گئی؟ روح تے وجود کٹھا ہوئے تے عربی عبد آندھن انہوں۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے یہی بیان فرمایا کہ لأن الروح لأن العبد مع الروح والجسد، عبد دا اطلاق ہی دیتے ہوندہ ہے جڑی روح تے جسم اکٹھا ہوئے تے خالق نو انہاں چیزاں دا پہنا پتا سی کہ بندیاں گھبرا جانا ہے، بندیاں گھبرانا ہے اس چیز دا رب نو بھی علم سی تے رب دے حبیب نو بھی علم سی تے حبیب دے غلامان بھی علم سی۔ تاں ہی تے جدو حضور معراج دی صبح اٹھے نا تے آپ نکلن لگے بیان کر کے تو ام ہانی نے حضور دا دامن تھام لیا، انہاں کہا یا رسول اللہ بندیاں کوئی نہ مننا،
یہ گل بندیاں نہیں مننی. اللہ فرمایا میں نے دسن دے ہوڑی تے کچیاں تے پکیاں دا پتہ لگنا ہے. اے پتہ لگنا ہے زندیق کون ہے تے صدیق کون ہے. دساں گا میں. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نکلے تو بھائیا اے جڑا حضور دی شان ہے نا یا معجزہ ہے, ان سائنس دی اینک یا یورپ دا سرما پا کے نہ ویکھی. گل دی سمجھ آئی کہ نا, جڑا حضور دا معجزہ ہے معراج ہے نا, جس سرما پایا ہے نا یورپ تو درآمد شدہ, یونیورسٹی تو کالج تو سرما لے کے پایا ہے, اس سرمے ناڑا روشنی لے کے معجزے تکنا چاہتا ہے, وہ کدی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ سائنس دا موضوع ہی کی ہے کون ہے, کیا ہے, کیوں ہے اور کیسے ہے. سوچنا سائنس ہے, سوچنا سائنس ہے تے مننا ایمان ہے. الایمان هو الیقین, ایمان نہ ہے یقین دا تے سائنس نہ ہی شک دا. جڑا سائنسدان شک نہ کرے وہ کدی تہ پہنچ ہی نہیں سکتا. سائنسدان شک کرتا ہے, وہ ڈھونڈتا ہے چیزاں دی ماہیت نو, کیا ہے, کیوں ہے, کیویں, کیسے, کیا ہے, کب سے ہے. سائنس تے سوال کر دیے. ایمان هو الیقین, ایمان یقین دا نام. تاں تے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے, وہ آنکھ کہ ہے سرمائے افرنگی سے روشن, اقبال فرما دینا کہ وہ آنکھ کہ ہے سرمائے افرنگ سے روشن, جنیاں اکھاں نے سرما لیا ہے نا یورپ کولوں, جنیاں اکھاں سرما لیا ہے بے دین کولوں, وہ باویں سید احمد جیسا بندہ ہوئے گمراہ ہو جاتا ہے. اقبال فرما دینے, وہ آنکھ کہ ہے سرمائے افرنگی سے روشن, پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. ذرا سمجھئے, ذرا سمجھئے. آپ فرماتے ہیں وہ آنکھ کے ہے سرما افرنگ سے روشن, پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ حضور شخصیت نال پیار کرنا ہوئے نا تے اور صرف روشن آنکھ نہیں چاہیے دی, آنکھ نمناک چاہیے دی. نمناک آنکھ سمجھ دو, آنکھ نمناک کدو ہوندی ہے. توجہ ہے تہاڈی اس گل, سن لو. آنکھ نمناک ادو ہوندی ہے جدوں دل وچ عشق ہوندا ہے. تو اقبال یہ گل سمجھا رہے ہیں کہ تو سرما بیلیا یورپ دا پایا ہے, تیری اکھ پرکار ہے, یعنی اندے وچ بڑے سوال نے, سخن ساز ہے, بڑیاں گلاں کر دی اکھ تیری, لیکن نمناک نہیں. شان مصطفیٰ سمجھنیاں تے نمناک کرنا عشق دے پانی نال دھوئے سو. اللہ اکبر کبیرہ. اقبال کیا کمال دی گل کر دینے. آپ فرمائے وہ آنکھ کہ ہے سرمائے افرنگی سے روشن, پرکار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے, کیونکہ دل سوز سے خالی ہے, نگے پاک نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. تیرا دل خالی ہے سوز تو, کیونکہ تیری آنکھ دا سرما ہو رہے. اصل کمال کی ہے, اقبال فرماتے ہیں دل سوز تو خالی ہے, نہ نظر پا کے تینوں حضور دی شان نظر کی میں آ سکتی ہے.
دل سوز سے خالی ہے نگہبان نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے، اور عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو حضور دی گل کرنا اقبال آندے نو تے مومن ہی نہیں جڑا صاحب لولاک نہ ہو، لیکن مسئلہ بھی دسیا ہے نا، اصل مسئلہ کی ہے؟ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ وے کہ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، اور حضور دی شان کو سمجھنا ہوئے تے دل سوز والا ہونا چاہیے تے اکھ نمناک ہونی چاہیے، پھر بندے نو مقام مصطفیٰ سمجھے چاہیے۔ اتا اقبال فرماتے ہیں آج ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی، میں اس کو بتاتا مقام کبریا کیا ہے، لیکن وہ ہون بھائی بندے عقل دا پیمانہ لئی پھر دے، شان حضور دی سمجھنی ہے، جتھے عقل لیونی ہی نہیں چاہیے۔ تاں اقبال فرماندے نا کہ عجم حلوز نہ دانت رموز دی ورنہ، زدیو بندے حسین احمد اینچے والا جبیست، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہما اوست، گربہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست۔ اصل دین مصطفیٰ کریم دے قدمہ تک پہنچ جان دا نام، اگر اتھے نہیں پڑھیا تو حضور دے مقام تو بے خبر ہے، تو دین سمجھ نہیں سکیا، تیرے تے ابو لہب دے دین ایک فرق۔ یہ وجہ ہے کہ ہر شک نو دور کرن واسطے اللہ حضور دا اے معجزہ بیان کرن تو پہلا اپنی توحید بیان کی تھی، اپنی قدرت بیان کی تھی، اور فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اے سیر نبی کیتی نہیں، بس صرف حضور کیتی ہے، اللہ فرماندہ ہے سیر کیتی ہے نبی پر کروائی اللہ ہے، اسرا فعل ہے اور اس دا فاعل اللہ سونے دی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سیر کرائیے، اور سیر جڑا لفظ ہے نا یہ دے وچ بھی حکمت علماء بیان فرما دیں کہ ایک ہوندا ہے سفر، ایک ہوندی ہے سیر، تے سفر بندے نو مجبوریاں تو کرنے پوندے نے، تے سیر مجبوری تو نہیں ہوندی۔ توجہ حضرات کے نام، سفر مجبوری ہے، سیر مجبوری۔ تے اللہ یہ نہیں آکھا میں نبی نے سفر کرایا، اللہ فرمایا اسرا میں نبی نو سیر کرائیے۔ اللہ اکبر، اسرا بعبدہ لیلاً، اور سیر کرائیے رات نو۔ تسی کہہ سکتے ہو براتی سیر دا مزہ کیے، بھائیا رات جتھے ہوندی ہے اتھو سیر ہوئی نہیں نا، رات تو ہوئی دنیا تے، ایتھے تے بس تھوڑا جائے تو شروع ہوئی تے مسجد اقصی تائی جانا، ایتھے تے سیر ہونی نہیں، جتھے سیر ہونی ہے اتھے رات تے دن دا تصور کوئی نہ، تے جڑی رات نو کروائیے علماء فرماندے نے دے اندر حکمت ایسی کہ جڑے اے سیر حضور جان گئے تے بندے اٹھ بیٹھے، دن ہویا انہاں آکھنا بھی بڑا ہی ٹائم ہو گیا، زور نہیں ہوندی بھائی، بڑا ہی ٹائم لگ گیا، شام ہوندی نہیں بھائی، کیونکہ وہ 18 سال دی ہونی ہے، لہذا اللہ فرمایا بھائی یہ ستے رہن، اے اٹھنا، اور محبوب میرا رات نو آوے، اور رات دا بھی ساری رات نہیں، التنوین للتقلیل، علماء فرماندے ہیں بھائی جڑی تنوین ہے بالکل قلت واسطے استعمال ہوگی۔
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اے سیر دا پہلا مرحلہ ہے، مسجد حرام تو مسجد اقصی۔ من ابتدا واسطے ہوندے عربی تے الہ انتہا واسطے ہوندی، پہلی مرحلہ ہے سیر، ابتدا مسجد حرام تے مسجد اقصی۔ ہن ایتھے ایک بڑی پیاری بات ہے، اللہ مسجد حرام دا تعارف نہیں کرایا، ذہن سوال ہو گیا، مسجد اقصی دا اللہ تعارف کرایا ہے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام دا تعارف نہیں کرایا اللہ نے، مسجد اقصی دا تعارف کرایا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے مسجد حرام دا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ بھائیا چونکہ مسجد اقصی دی شان تھوڑی ہے تو دا تعارف ہوتے نال ہی کرا چھڑیا ہے، تے مسجد حرام دی شان بڑی ہے، اس واسطے پورے قرآن چلا کئی تھاواں تے دا تعارف اگے کروایا ہویا ہے۔ میرے اللہ مسجد حرام دے تعارف فرما دے رہے، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ مسجد حرام دا تعارف کرایا تو میرے اللہ فرمانے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن ترے جگہ نے جتھے اللہ عالمین دا لفظ استعمال فرمایا، ترے مقامات بڑے عجیب نے جتھے اللہ نے عالمین دا لفظ استعمال فرمایا۔ صرف ایک جملہ دس چھڑنا چیزیں تو سمجھ آ جانی ہے کہ مسجد حرام ہے کتنی عظیم، پھر مسجد اقصی دا تعارف آئے گا، پہلے مسجد حرام دا تعارف۔ ترے چیزاں قرآن پاک پڑھ ہوتے جو نے جنہ میں اللہ نے جنہ دا تعارف عالمین نال کرایا ہے، اتراوے آیتاں پڑھ دینا تاکہ تو مسئلہ دی سمجھ آ جائے اور نفس مسئلہ تو ذہن جو بیٹھ جائے۔ عزیزہ نے دی وقار میں عرض کرے صاحب ترے چیزاں نے جنہ دا تعارف اللہ نے عالمین نال کرایا ہے، انہاں دی نسبت اللہ عالمین نال کیتی ہے، یہ تو سمجھ آنی ہے۔ پہلا میں دو آیتاں پڑھنی ہیں، جدوں میں مڑ تیسری پڑھاں گا مسجد حرام دا تعارف تو پھر تو سمجھ آنا ہے کہ عالمین کس ٹائٹل دا نام ہے جڑا اللہ مسجد حرام نو عطا فرمایا۔ عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ نے پہلی آیت فرمایا الحمدللہ رب عالمین دا لفظ اللہ استعمال فرمایا تے اپنی ذات دا تعارف قرار لگیا فرمایا الحمدللہ رب تعریف اس رب دی جڑا عالمین دا رب ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دو جگہ جتھے اللہ نے عالمین استعمال فرمایا وہ آ گئی ہیں۔ ہن تیسری مسجد حرام ہے جدے واسطے اللہ پھر عالمین دا لفظ استعمال اور کی فرمایا میرے اللہ نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں رب العالمین میرا نبی رحمت للعالمین، اے مسجد حرام ہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین اور مسجد حرام ہدی للعالمین کے عالم واسطے دے ہدایت ہے۔ بھائی توجہ ہی آپ حضرات کہ عالم
ایک نہیں دو نہیں، ہدل للعالمین، میرا رب فرماندا ہے اے دے وچ عالمین واسطے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اے دے وچ اللہ دیاں نشانیاں نے۔ کدی میں اے دے ہوتے انشاءاللہ پھر پوری گفتگو کراں گا وہ اللہ دیاں نشانیاں اے دے وچ کی نے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں دے ہوتے گفتگو کردہ کہ جڑا خالق کائنات فرمائے نا فیہ آیات بینات، کہ اے دے وچ ہدایت بھی اے دے وچ اللہ دیاں نشانیاں بھی نے۔ تے کسے شے دی سیاح دیاں نشانیاں نال ہی ہوندی ہے، وہ نشانیاں دی گل کی دے مڑ کر سانتے دے ہوتے باس بھی کران گے۔ آج یہ دے دعاگاں نکلنا، اللہ فرمایا اے او مسجد ہے جن بنایا ابراہیم تے اسماعیل، اے او مسجد ہے جڑی عالمین نو ہدایت دیندی ہے تے دیندی رہے گی۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ اور ایتھوں سیر شروع ہوئی ہے تے آ گئی ہے مسجد اقصی تک، جتھے میرا خالق فرماندا ہے بارکنا حولہ، اے او مسجد ہے جدے چار چفیرے برکتاں رکھیاں ہوئی ہیں۔ اے او مسجد ہے جدے باہر بھی برکت ہے۔ ساڈی مسجداں ویکھ لو جتھے مرضی ہے، مسجد تو باہر برکت نہیں ہوندی، بازار ہوندے نے، گلیاں ہوندے نے، کاروبار ہوندے نے، بزنس ہوندے نے۔ اے او مسجد ہے جدا رب تعارف اے کرایا ہے، الذی بارکنا حولہ، اے او مسجد ہے جدے چار چفیرے بھی برکتاں نے۔ مفسرین دا اس بات تے اجماع ہے، میں لفظ یہ استعمال کیتا ہے، جمہور مفسرین فرما دے کہ اے جڑا اللہ فرمایا ہے نا بارکنا حولہ، اے دا مطلب ہے کہ اس مسجد دے چار چفیرے اللہ دیاں پیاریاں دیاں قبراں نے۔ تو جتھے رب دیاں محبوباں دیاں قبراں ہون اتھے برکتاں ہوندیاں نے۔ میں سگیاں سمجھاتا رہنا، ہن جڑا بندہ آپ سمجھنا نہ چاہے ان کی بھی میں سمجھا سکنا۔ ولی غار چھوڑنا، ولی غار اصحاب کاف دی گل کر رہا، ولی غار چھوڑ تے کتا باہر ہوئے، برکت دیتی کہ نا؟ تے بھائی آجے ولیاں دی غار تو بے کے کتے نے برکت دی جاندی ہے، تے ولیاں دے مزار تو بے کے باہر درویش نو کیوں نہیں برکت مل سکتی؟ جنہوں نہ ڈھیوے وہ زہر آکھنا ہے کوئی نہیں ڈھیندی، لیکن جنہاں ڈھیتی ہے نا انہاں اعلان بھی کیتا ہے بڑھیندی ہے۔ حضرت خواجہ میرے مرشد میرے آقا و مولا معین الدین چشتی اجمیری فرماند نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملا رانما۔ فیض تے ہے، یہ تے بھی لمبی گفتگو نہیں کردا، صرف ایکو گل ہی دسئیے، جے کتا غار تو باہر بوے تے نفع ہوندا ہے تے بندہ مزار تو باہر بہ جائے تے نفع ہو جاتا ہے، برکت ہوندی ہے۔ تاں اللہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد جدے آلے دوالے اللہ برکتاں رکھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے پھر بیان کر کے اگلا جملہ، اگلا قرآن مجید دے الفاظ کی نے فرمایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، کہ میں محبوب نو سیرس تو کرائیے کہ میں اپنیاں چاند نشانیاں وکھانیاں ہیں۔ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ میں اس گل دے اتے غور کیتا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے آسمان بھی کھائے نے، تے نبی پاک نو چند نشانیاں من تبیدیہ ہے نا، اس جگہ تے من تبیدیہ ہے، تو نبی پاک سرکار کو چند نشانیاں ایک ہی گل ہے،
پھر ابراہیم علیہ السلام دا جڑا معراج ہے وہ تے وڈا ہے تے میرے نبی دا معراج چھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تے میرے نبی سرکار نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، چند نشانیاں، ادھے چند نشانیاں تے ادھے زمین و آسمان، تے پھر اے معراج تے وڈا ہویا۔ توجہ ہے حضرات، کوئی گل دی سمجھ آئی جائے؟ ہاں آپ فرما دے میں سوچتا سوچتا سو گیا تو میں نے خواب حضور دی زیارت ہے، کیسے وہ درویش سن جنہاں نو حضور دی زیارت نصیب ہوتی، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اس کتاب دے اندر لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اکثر حضور دی زیارت ہوندی ہے، 70 مرتبہ انہوں نے حضور دی جاگدیاں زیارت ہوئی۔ عالم دین دا کتنا بڑا مقام ہوندہ ہے یار، عالم دین دا کتنا بڑا مرتبہ ہوندہ ہے۔ آپ فرما دیں میں حضور ملے نا جدو، امام جلال الدین سیوطی فرما دیں، آپ فرما دیں میں حضور دی خدمت کی تھی، یا رسول اللہ کچھ حدیثاں دے بارے سواڈے تو پوچھنا ہے، یہ تواڈیاں ہے نہیں کہ نہیں، میں سوال کرنے کا۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے حضور فرما دیں شذرات الذہب وچ لکھا ہے ہاتھ یا شیخ، حضور فرما دیں کہ اے بزرگ لیا جڑیاں حدیثاں میریاں پوچھنیاں نہیں میں تین دسنا۔ وہ کیسے مخلص عالم دین ہوندے سن کہ جنہ حدیث پوچھنی ہوئے آتے کسی استاد تو نہیں، رسول اللہ تو پوچھ کے امت نو ڈائریکٹ دس دیتے ہیں۔ کیا علماء دی بڑی شان ہے بابا، علماء دا بڑا مقام ہے۔ امام فخر الدین رازی فرمانے میں سو گیا، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ فرمانے میں سو گیا کہ عالم رویا دے اندر میں رسول اللہ دی زیارت نصیب ہوئی، عالم خواب وچ میں حضور دی زیارت نصیب ہوئی۔ یا فرمانے نے راضی کی سوچدا رہے ہیں سارا دن تے پریشان رہے ہیں، یا رسول اللہ شان تو اڈی وڈی ہے لیکن میں سوچ ہوتی ہے کہ معراج حضرت ابراہیم دی وڈی ہے۔ سونے ساری دیہڑ لگ گئی ہے تے سوچ دیاں تے رات بھی لنگ دی پئی ہے، سوچ دی ہے بیاں بھئی انہاں دا معراج زمین و آسمان نے تے تانوں صرف چند نشانیاں میں محنت تے سوچدا پیا۔ آپ فرماتے ہیں راضی تو محنت تے سوچنا ہے، نا دی ضمیر متکلم تے سوچ۔ جڑے جٹ بیٹھے ہو نا یہ گل تہاڈی سمجھ وچ نہیں ہونی، تو میں تقریر کردے ہی انجاں کہ جدو میں ویکھا نا بھی بندیاں سمجھ نہیں آئی، میں علم دی سیڑھی تو بیٹھا لے آنا، تو جتھے بندے کھلوتے ہوں دن میں انہوں نے کول کھلو کے انہوں نے گل سمجھانا، تاں ہی تے انہوں نے سمجھ آؤں دی، تے تاں ہی وہاں دے نور شاہ اور کلو گل سنی وہ گل سمجھا دیں، کیونکہ میں وہ پوڑی چھڑ دینا جڑی انہوں نے سمجھ نہ پی ہوندی ہوئے، میں انہوں چھڑ دیتی ہے تھلے آ گیا۔ پرانا آ جائے نا ساڈے کول دوست ساڈے کول آ جائے، ان اسی اپنیاں مجھاں وکھاواں گیا ساڈیاں مجھاں نے، پہلا سن لو اللہ نے فرمایا من آیاتنا کہ محبوبہ توانوں میں اپنیاں نشانیاں وکھائیاں، اے ضمیر متکلم ہے آیاتنا اپنیاں نشانیاں، تے ابراہیم نو زمین تے آسمان ہن جٹ سمجھن ساڈے کول پرانا آ جائے نا تے اسی آنے آ ساڈیاں مجھاں نہیں، آ ساڈے ڈنگر نے، اے ساڈی کنک کی، اے اسی موٹر لوائی، اے اساں سولر لوائی، اے اساں فارم بنائے، اے اساں باغ لائے، اساں سارا ان وکھینے گھر تے نہیں لے جاندے۔ توجہ ہے حضرات کے گھر تے نہیں لے جاندے اور باہر وکھینے بھی اے فلانی ہے فلانی ہے ہر چیز اے ساڈے تے باہر کھانا کھوا کے انہوں پیش کر دینے، لیکن جدو اور نہ سجن اسی انہوں نے باہر نہیں روک دے، انہوں نے اندر لے جانے دسنے آ میری دھی ہے، اے میرا پتر ہے، اے میرا ڈرائنگ روم ہے، اے میرا بیڈ روم ہے، تے اے میں آتے آ میری حقیقت ہے۔ عزیزہ نے دی بکار اللہ نے معراج سارے نبیوں نو کرائیے تے حضرت ابراہیم نو بھی کرائیے، پر فرمایا
ملکوت السماوات والارض، اے ابراہیم پیارے تینو زمین تے آسمان دکھائے نے، پر جدو یار دی واری آئی ہے یا اللہ فرمایا ہن عرش بھی پیچھے رہ جائے، ایسا یار نو اپنا آپ دکھا چھڑیا ہے۔ اے فرق ہے، آپ نو مسئلہ دی سمجھ آئی حضرات محترم؟ اے ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتی نا، کہ اسا محبوب نو اپنیاں نشانیاں مکھائیاں، اسی محبوب نو اپنیاں نشانیاں مکھائیاں۔ عزیزان دی وقار اور محترم سامعین، حضور دے معراج تے باقی انبیاء دے معراج ہی فرق ہے جڑا سب تو جدا ہے، کہ عرشہ تو پار صرف ایک ہستی گئی ہے، جنت تک نبی گئے نے، انبیاء جنت تک گئے نے، بڑے بڑے علو مقامات اور درجات نے۔ اللہ قرآن نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بلندیاں بڑیاں نے۔ لیکن میرے عزیز یہ گل اجاٹاں دے اندر مجھے گل ڈیرے دی کری تو جی ڈیرے دی بنی ہے نا، تو ڈیرے دی گل ہے یہ کملی والے سونیا، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکہ پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں۔ انشاءاللہ کس دن ہے؟ 3 اپریل ایس اگلے بدھ میں، اگلے جمعہ تو پہلا انشاءاللہ بدھ نو رات نو محفل ہونی ہے، تو میں انشاءاللہ پورا واقعہ معراج جڑا ہے کوشش کرانگا جتنا بیان کر سکیا وہ ایک باری دوبارہ پھر بیان ہو جائے گا، ویسے تو ہر سال ہی کریدا ہے لیکن اس دن پھر ذرا ایک باری تفصیل نال بیان ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سانو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا